محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران کیا رہے گی موسم کی صورتحال، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موسم کے بدلتے ہی وادی کشمیر میں کیا کچھ ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ وادی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں بھاری برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق سونمرگ میں 2 فٹ کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گریز وادی میں بھی 2 فٹ برف جمع ہوئی ہے۔ گلمرگ میں 1.5 فٹ کے قریب برف ہوئی ہے، جبکہ سنتھن ٹاپ پر برف کی 3 فٹ کے قریب برف جمع ہوئی ہے اور پیر کی گلی میں بھی 3 فٹ کے قریب تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کئی ایک مقامات پر پانی کے ریلے اور پسیاں گر آئی ہیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی مسدود ہو کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ رات سے ہی وادی کشمیر میں جہاں برف و باری کا سماں تھا تو وہیں کئی ایک مقامات پر تیز ہوائیں بھی چلنے کو دیکھنے کو ملی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی کشمیر کے کئی مقامات پر ان تیز ہواؤں کے چلتے کئی مکانوں کی چھتیں تک اڑ گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوکرناگ اور کشتواڑ میں بھی کئی ایسے مکانات تھے جن مکانات کی چھتیں یا تو برف کی وجہ سے ڈہ گئیں یا پھر ہواؤں کی وجہ سے ڈہ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ آنے والے وقت میں وادی کشمیر میں موسمی صورتحال تقریباً یوں کی توں رہنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران یہی موسمی صورتحال دیکھنے کو ملے گی، جس دوران وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بے برف باری یا بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ کئی ایک مقامات پر برفانی تودے تک گرانے کا احتمال ہے۔ اس کے چلتے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط لازمی برتیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے کے متمنی افراد سے بھی صاف طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اگر شاہراہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل وہ شاہراہ کی صورتحال کا جائزہ لے لیں، کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں اور اس کے بعد ہی شاہراہ پر اپنا رخت سفر باندھیں۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرامین یسر خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران کیا رہے گی موسم کی صورتحال، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موسم کے بدلتے ہی وادی کشمیر میں کیا کچھ ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ وادی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں بھاری برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق سونمرگ میں 2 فٹ کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گریز وادی میں بھی 2 فٹ برف جمع ہوئی ہے۔ گلمرگ میں 1.5 فٹ کے قریب برف ہوئی ہے، جبکہ سنتھن ٹاپ پر برف کی 3 فٹ کے قریب برف جمع ہوئی ہے اور پیر کی گلی میں بھی 3 فٹ کے قریب تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کئی ایک مقامات پر پانی کے ریلے اور پسیاں گر آئی ہیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی مسدود ہو کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ رات سے ہی وادی کشمیر میں جہاں برف و باری کا سماں تھا تو وہیں کئی ایک مقامات پر تیز ہوائیں بھی چلنے کو دیکھنے کو ملی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی کشمیر کے کئی مقامات پر ان تیز ہواؤں کے چلتے کئی مکانوں کی چھتیں تک اڑ گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوکرناگ اور کشتواڑ میں بھی کئی ایسے مکانات تھے جن مکانات کی چھتیں یا تو برف کی وجہ سے ڈہ گئیں یا پھر ہواؤں کی وجہ سے ڈہ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ آنے والے وقت میں وادی کشمیر میں موسمی صورتحال تقریباً یوں کی توں رہنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران یہی موسمی صورتحال دیکھنے کو ملے گی، جس دوران وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بے برف باری یا بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ کئی ایک مقامات پر برفانی تودے تک گرانے کا احتمال ہے۔ اس کے چلتے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط لازمی برتیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے کے متمنی افراد سے بھی صاف طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اگر شاہراہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل وہ شاہراہ کی صورتحال کا جائزہ لے لیں، کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں اور اس کے بعد ہی شاہراہ پر اپنا رخت سفر باندھیں۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرامین یسر خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔